بعد الحمد والصلاۃ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، 20 محرم الحرام حضرت مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ 20 ہجری 20 محرم الحرام، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 9 برس بعد حضرت بلال اس دنیا سے آپ نے کوچ فرمایا، اور 20 محرم الحرام کا وہ دن تھا۔ چونکہ 20 محرم تو گزر چکا ہے، لیکن ایک عظیم شخصیت کا دن ہے، تو ہمیں حضرت بلال کے والد سے بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں، اور بہت ساری باتیں حضرت بلال کے بارے میں بنائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جی حضرت بلال نے اذان نہیں پڑھی تو سورج نہیں نکلا، یا آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ انشاءاللہ وہ ساری باتیں آگے میں انشاءاللہ تفصیل سے بتا دوں گا۔ میں نے معزز سامعین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں نے پڑھی ہے، بالکل شروع کے اندر ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کا جو مدار ہے وہ کن لوگوں کو بنایا؟ ان لوگوں کو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، آمن الناس، ان لوگوں کی طرح، یعنی نبی پاک کے یہ وفادار صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ، تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ اچھا، یہ ان کی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ بطور جو ہے وہ بے ادبی ہے، لیکن عشق کی زبان میں یہ لفظ ادب والا ہے۔ کسی کی محبت میں دیوانہ ہونا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ایسی دیوانگی ہی اصل میں ایمان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ ان لوگوں کی طرح۔ کن لوگوں کی طرح؟ بلال کی طرح، مقداد کی طرح، عمار کی طرح، سلمان و ابو ذر کی طرح، ابو بکر صدیق کی طرح، عمر فاروق کی طرح، ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، تو کہتے ہیں کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ یہ دیوانے لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، اور سن لو غور سے، اصل میں دیوانے وہ نہیں ہیں، پاگل اور احمق وہ نہیں ہیں، بلکہ فرمایا آمن السفہاء، دیوانے اور پاگل تم لوگ ہو۔ اللہ نے فرمایا حقیقت میں جو دیوانے ہیں نا وہ تم ہو، وہ تو دیوانگی میں اپنے نبی کی محبت کی دیوانگی میں ہیں، یعنی حضور سے ایسے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ آگے انشاءاللہ تفسیر اس کی آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن ان بے وقوفوں کو ان بات کا نہیں پتہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خاصا دیگل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد تے کتے آگے ترنی، یعنی کتے کے آگے جیسے کھیر پکا کے رکھنا ہے نا، اس کو کھیر کی ویلیو کا نہیں پتہ، قدر کا نہیں پتہ، وہ تو ہر گندی چیز کو منہ مارے گا۔ پاک صاف دودھ سے بنی ہوئی کھیر اس کی نظر میں اور گندی برابر ہے۔ اسی طرح خاص لوگوں کی بات اور عام لوگوں کی سوچ اور وہم و گمان میں نہیں آ سکتی، وہ تفریق ہی نہیں کر سکتے، فرق ہی نہیں کر سکتے۔ اب آئیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال چونکہ حبشی نسل تھے اس لیے آپ کو بلال حبشی کہا جاتا ہے۔ ویسے آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی ہے، اور آپ کے والد بھی غلام تھے، اور ان کے آپ کے دادا بھی، یعنی پچھلی آپ کی 3 نسلیں غلام در غلام تھیں۔ اور غلام کیا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ لوگ غلام بیچا کرتے تھے، کہیں سے کوئی بچہ رستے میں مل گیا تو اس کو غلام بنا لیا، پالا پوسا، اس کو کھلایا پلایا، اس کی پرورش کی تو بڑا ہوا، تو اس کو پھر بازار میں جا کے بیچ دیا، یعنی اس کو طاقتور بنایا تاکہ جو ہے وہ جسم پر اس کی وزن اٹھا سکے، کما سکے۔ گویا کہ آج کے دور میں جیسے لوگ کمانے کے لیے گاڑیاں خریدتے ہیں، مختلف چیزیں خریدتے ہیں کہ وہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو پیسہ کمائیں گے، اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، اور غلام ہی اس زمانے میں بوجھ اٹھایا کرتے تھے لوگوں کے، سارے کام ہی وہ کرتے تھے، بلکہ مالک کو کما کے لا کے دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی غلاموں میں سے تھے۔
لیکن حضرت امام ابن ماجہ نے یہ بڑی آپ کے مناقب کے اوپر پوری تفصیل بیان کی ہے. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے صحابی ہیں کہ جن کی تعظیم کرنے کا خود اللہ کے حبیب نے حکم دیا، جن کی عزت کرنے کا اور جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو میں ان کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ کے پھر ہم آگے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا. کتنے جی؟ 4 لوگ ہیں اللہ نے جن سے محبت کرنے کا حکم کیا ہے. وہ کون کون ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلے تو علی ہیں، علی سے محبت کرنے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا. دوسرے فرمایا سلمان فارسی ہیں، فرمایا تیسرے ابو ذر ہیں، اور چوتھے حضرت بلال حبشی ہیں. اور فرمایا لوگوں سن لو، پوری دنیا کے کائنات کے مسلمان جنت کا شوق رکھتے ہیں. کبھی جنت سے بھی پوچھو کہ تم کس کا شوق رکھتی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کا شوق رکھتی ہے کہ یہ لوگ یا اللہ اس لوگوں کو میرے اندر داخل فرما. 3 لوگ ہیں جس کا شوق جنت نے بھی رکھا ہے. وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے علی ہیں، دوسرے عمار ہیں، اور تیسرے بلال ہیں. جنت خواہش رکھ رہی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما. یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، اللہ کے حبیب کی زبان کی الفاظ مبارک ہیں. فرمایا 3 لوگ ہیں جن سے جنت جن کی خواہش رکھتی ہے. ہم اور آپ جنت کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن جنت ان 3 لوگوں کی خواہش رکھتی ہے. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جنت جس کے سبب بنی اس کے غلاموں کو جنت کیوں چاہ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے دوستو، جب حضرت بلال حبشی ایمان لے کر آئے نا، تو امیہ ابن ابی خلف یہ حضرت بلال کا آقا تھا، یہ دنیاوی لحاظ سے آپ کا مالک تھا. امیہ ابن ابی خلف نے حضرت بلال کا جب پتہ چلا کہ اسلام قبول کر لیا ہے، کیونکہ شروع کے جو 7 لوگ تھے نا جو حضور پر ایمان لے کر آئے، حضرت ابو بکر اور بچوں میں حضرت علی تھے، پھر حضرت ابو ذر، حضرت سلمان تو مدینہ میں ایمان لے کر آئے تھے، حضرت ابو ذر، حضرت مقدار، حضرت عمار ابن یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، اور پھر ان کے والد حضرت یاسر اور حضرت بلال. یہ 7 لوگ وہ تھے، یعنی عورت نکال کے ٹوٹل 7 افراد کہ جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. حضرت عمر اور دیگر صحابہ وغیرہ یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن شروع کے جیسے حضور نے اعلان نبوت فرمایا حضرت بلال حبشی ایمان لے کر آئے. اور حضرت بلال کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان کہیں گزر رہے تھے، تو حضرت بلال چونکہ اپنے مالک کی نا بکریاں چرایا کرتے تھے، تو وہاں سے گزر ہوا نبی علیہ السلام کا، تو حضور علیہ السلام کو پیاس کی شدت ہوئی، لیکن چونکہ قریب کوئی پانی کا کنواں نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رائی حل من لبن، او چرواہے کیا تیرے پاس بکریوں کے پاس دودھ ہے، تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ تو کہتے حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس میں تو کوئی دودھ نہیں ہے، ایک بکری ہے اور اس میں بھی اتنا دودھ ہے کہ پورے دن محنت کرنے کے بعد بس مجھے پینے کو میرے جوگا ہو جاتا ہے، بس بگایا تو ساری بکریاں جو ہے خشک ہیں. حضور نے فرمایا ایتی بہا، ادھر لے کر آؤ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بکری بالکل سوکھی تھی اور تھوڑا سا دودھ دیتی تھی، اور بقایا بکریاں تو بالکل بھی نہیں دیتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال والی بکری پر ہی ہاتھ رکھا، اور حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بکری کے تھن ہیں اور وہ بھر گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے خود بھی نوش فرمایا اور مجھے بھی کہا پیو. بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دیتا ہوں، تو کیا مجھ پر تم ایمان لاؤ گے؟ عرض کیا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ایمان لاتا ہوں. یعنی غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال ہیں. اب
اب وہ جو حدیث کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق کیوں ہے، اب میں اس کی ذرا ڈیٹیل بتانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صحابی جب ایمان لے کر آ گئے، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمے کا تقاضا بھی باقی تھا۔ اقبال نے کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب تک دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اور کلمے کا بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ہم سمجھا کہ شاید کلمہ پڑھ لیا میں نے زبان سے بس میں جنتی ہو گیا، جیسے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا گمان ہے یار بس اللہ نے بخش دینا ہے۔ بھائی ہمیں اسلام پلیٹ میں رکھ کر ملا ہے۔ اب پلیٹ میں جس بندے کو کھانا ملے نا تیار، نہ تو اس کو لانا پڑے بازار سے، نہ پکانا پڑے، نہ کاٹنا پڑے، نہ دھونا پڑے، نہ اس کو سجا کے رکھنا پڑے، ہمیں سجا سجایا اسلام ملا ہے پلیٹ کے اندر۔ نہ تو ہم نے اسلام کی خاطر کبھی تھپڑ کھایا، نہ اسلام کی خاطر کبھی مار کھائی، نہ اسلام کے لیے اپنا خون دیا، لیکن بلال وہ ہیں جنہوں نے خون بھی اسلام کے لیے دیا، پسینہ بھی دیا، اور جسم پر زخم بھی اسلام کی خاطر برداشت کیا۔ امیہ ابن ابی خلف کو جب پتہ چلا، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مکے کی سب سے گرم پہاڑی کے اوپر لٹایا اور بلال رضی اللہ کے سینے پہ پتھر، اور فرمایا بلال چھوڑ دے اپنے نبی کو۔ تو بلال احد احد کہہ کے کرتے تھے، فرمایا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب جان چلی جائے لیکن بلال اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تو بھائی جنت ایسے مشتاق تھوڑی ہوتی ہے۔ جنت مشتاق کیوں ہے بلال کی؟ سوال یہ ہے، وہ اس لیے کہ بلال حبشی وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے ٹھنڈے ہو کر نہیں بیٹھ گئے اسی کے اندر ہماری طرح، بلکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 1 سال غلام رہے، اور 1 سال ہی حضرت بلال پر ان کی طاقت سے زیادہ اس کا مالک جو ہے بوجھ ڈالتا رہا، مشقت ڈالتا رہا۔ ہمیں تو کچھ نہیں، ہمیں تو جناب ایک اپنا سال بعد اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تو وہ دیتے ہوئے ہم سوچتے ہیں دینی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی تو ہم نیند قربان کرتے ہوئے سوچتے ہیں اچھا یار کریں کہ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر حلال و حرام کے احکام دیے تو ہم سوچتے ہیں یار اچھا بچ جائیں کہ نہ بچیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا، یعنی ہم حلال و حرام کا بھی خیال لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ رسول کی وجہ سے نہیں کرتے۔ لیکن سیدنا بلال کلمہ پڑھ لیا حضرت بلال حبشی نے، اور 1 سال مسلسل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں رہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تذکرہ کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کا احسان تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے گا۔ اور ان احسانات میں سے جو اسلام پر ابو بکر صدیق کے احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے مالک کے پاس حضرت ابو بکر صدیق گئے اور فرمایا کہ بلال کتنے میں مجھے بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بلال تم نے خریدنا ہے تو میرے پاس اور بھی بڑے طاقتور غلام ہے، بلال تو کمزور ہے اس کے معاملے میں، تم وہ خریدو۔ وہ سمجھا کہ شاید حضرت بلال کو خریدنے آیا کمائی کی غرض سے، کیونکہ مالک غلاموں کو خریدتے تھے آگے مزدوری پہ لگا کے ان کا پیسہ خود رکھتے تھے، یعنی گویا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خریدنے کی نیت سے وہ کافر یہ سمجھا کہ یہ ابو بکر صدیق کو انویسٹمنٹ کرنے آئے ہیں، لیکن پتہ نہیں تھا ابو بکر صدیق دنیا کی انویسٹمنٹ نہیں آخرت کی انویسٹمنٹ کرنے آئے ہیں۔ ہم آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو گاڑی خریدتا ہے کہ چلو یار پروفٹ رکھ کے بیچیں گے، کوئی پلاٹ خریدتا ہے پروفٹ رکھ کے، کوئی مکان خریدتا ہے، ہر چیز اس نیت سے ہی خریدتا ہے کہ بھائی آگے سیل کریں گے۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر صدیق جب خریدنے گئے تو امیہ ابن ابی خلف کہنے لگا میں اور بھی غلام دیتا ہوں بڑے طاقتور ہیں، تو بلال کو کیوں خریدتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو بلال کو خرید لیا تو جنت کو خرید لیا۔ تو کہتا جی اچھا اگر اتنا ضروری ہے بلال کو خریدنا تو ٹھیک ہے، میں 100 تولہ سونا آپ سے اس کی قیمت لوں گا۔ 100 تولہ پتہ ہے آج کے دور میں کتنا ریٹ ہے پاکستان کا؟ 350 میرا 4.5 لاکھ کا 1 تولہ ہے، اور اس کو ذرا ضرب دے میرے خیال سے کوئی 4 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔
اندازتاً 3.5-4 کروڑ روپیہ آج کے دور میں انسان کی قیمت نہیں ہے آج کے دور، جبکہ انسان نہیں بکتے. کروڑ روپے دو تو بندہ اپنا پوری زندگی آپ کے آگے وقف کر دے گا. یعنی لوگ 12 گھنٹے کی مزدوری کرتے ہیں 30,000 35,000، 12 گھنٹے مالک کو دیتے ہیں اور پوری زندگی مسلسل 12 گھنٹے کی جاب کرتے رہتے ہیں صرف 30-35 ہزار کے عوض. اور اگر اس کو 1 کروڑ دیے جائے، بھائی 24 گھنٹے تم نے میرا تابع رہنا ہے. غلام یہی تو ہوتے تھے 24 گھنٹے تابع. تو وہ تو بھائی کہے گا بھائی 1 کروڑ دے دو بھائی، میں 50 لاکھ میں بھی اپنا وقت بھیجنے کو تیار ہوں. آج کل کے دور میں نوکری ہے، تب غلامی تھی. نوکری از اکول ٹو غلامی، درمیان برابر ہے جناب. نوکر بھی بیچارہ مزدور پیشہ بندہ بھی، وہ بھی اپنا وقت بیچا ہوتا ہے. اور جس بندے نے جناب غلامی کی، اس نے بھی اپنا وقت 24 گھنٹے بیچا ہوتا تھا. یعنی وہ جو کماتا تھا وہ مالک کے لیے. تو مزدور، لیبر یا نوکر پیشہ لوگ بھی ایسے بیچارے کر رہے ہیں. تو مقصد یہ تو ایک حقیقت ہے نا، جس سے ہم منہ چڑھاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہی ہے. وقت ہی ہم نے بیچا، اس کے پیسے لیتے ہیں ہم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا کہ 100 تولے لوں گا. حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے تیسے 100 تولہ سونا اکٹھا کیا اور حضرت بلال کے آقا امیہ ابن ابی خلف کو وہ سونا دے دیا، کہا رکھو اور بلال کو میرے والے کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کے بہت احسانات ہیں، لیکن یہ احسان کہ جو اس نے بلال کو آزاد کیا نا، اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے. ایسی عظیم جو ہے خدمت کی اسلام کی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. تو اس لیے جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے. لوگوں، جنت میرے آقا کے ان غلاموں کی مشتاق ہے. یہ جو کئیوں نے نعت کے شعر بنائے ہوئے نا، مجھ کو بھی دیکھ کر جہنم کو آ گیا پسینہ، جنت طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. وہ ایسے ہم آپ مراد نہیں ہیں. اس سے مراد عمار و علی و مقداد و ابو ذر و حضرت بلال اور عمر فاروق اور عثمان غنی ابو بکر صدیق ہیں. اس سے آپ مراد نہیں ہیں. جنت تو ایسے لوگوں کے دلوں میں بسا کرتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے دین کی خاطر قربانی دی ہے. آپ نے، میں نے کیا قربان؟ دین کی خاطر ہم نے کوئی قربانی دی. ہم نوکری کے لیے قربانی دے دیں گے، بچوں کی پڑھائیوں کے لیے دے دیں گے، اور کاموں کے لیے دے دیں گے، لیکن دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں گے. اور اس کا ہر جمعے ہمیں تصدیق بھی ایک ہو جاتی ہے کہ جناب مسجد کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے ہم جناب جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ اور پھٹا نوٹ وہ اللہ کے گھر میں دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بھائی، انہوں نے تو اسلام کے لیے خون دی ہے، جانیں دی ہیں، مال دی ہے، اپنی ستن مندن قربان کی ہے. آپ ہم ہوتے تو ہم دیتے. ہم تو اللہ کے لیے اپنا مال نہیں دے سکتے، تو ہم نے جان اور کیا چیز قربان کرنی ہے. تو اس لیے یہ اگر میرے آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ حضور کے غلاموں کے لیے جنت شوق رکھ دی ہے کہ اللہ ان کو بھیج جنت میں، تو بتائیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اس لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ سیدنا بلال. عمر، حالانکہ میں آپ کو یہاں پر روک کے ایک تمہیداً کچھ بات سمجھاؤں گا. حضرت عمر کا بلال کو سیدنا بلال کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. آج آپ اور ہم تو کہہ دیتے، ہم تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، لیکن حضرت عمر نے کیوں کہا؟ یہ حضرت عمر نے یہ بات کہہ کے اپنے زمانے کا بہت بڑا رواج اور بہت بڑا رسم کو توڑ کر اس رسم کے خلاف ایک جہاد کیا تھا. اہل عرب غلاموں کو اور اجمیوں کو وہ اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے. اہل عرب جو نا، عرب کے لوگ، آج بھی ان کے اندر نسل کا بھی تعصب ہے، قوم کا بھی تعصب ہے. وہ کہتے ہیں ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم عرب ہیں، یہ حبشی یہ کالے ہیں، ٹھیک ہے، اجمی جو ہیں یہ غیر عرب ہیں، لہٰذا ہم عرب سب سے سپیریئر ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ ہماری عزت ہونی چاہیے، سب سے بہتر ہم لوگ ہیں.
یار آج کے دور میں اہل عرب کے اندر تعصب نسل کا، قومیت کا، لسانیت کا آج اتنا زیادہ ہے کہ وہ اجمیوں کو زیادہ عزت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے، کھانا پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں عزت ہماری زیادہ ہے. اس زمانے میں غلاموں کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ مالک کی جوتی اٹھا کے دھوپ سے چھاؤں میں رکھ دے مالک کی اجازت کے بغیر. حالانکہ وہ تو ایک ہمدردی کرتا تھا کہ جوتی دھوپ کی وجہ سے گرم نہ ہو جائے، مالک کو گرمی نہ لگے، تپش محسوس نہ ہو، سکون ملے، تو اٹھا کے جوتی، یعنی غلام کو مالک کی جوتی اٹھانے کے بھی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا. جس زمانے میں لوگ غلاموں کو اس قدر حقیر اور مسکین سمجھتے تھے، ضعیف سمجھتے تھے، اس زمانے میں حضرت سیدنا عمر نے بلال کو سیدنا بلال کہا. سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار بلال ہیں. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب یہاں پہ وہ اشکال ختم کرتا چلوں، کیونکہ ایسی ہم نے جو زیادہ دین سیکھا ہے نا، ہم نے نعت خوانوں سے اور قوالوں سے دین سیکھا ہے. بیٹا چپ رہو. ہم نے کس سے دین سیکھا جی؟ نعت خوانوں، اور یہ سنیوں کی بات کر رہا ہوں. وہ جو دوسرے ہیں نا وہ اپنے علماء سے دین سیکھتے ہیں، ہم لوگ سیکھتے ہیں نعت خوانوں سے. ٹھیک ہے، جو چنگڑ منگڑ سب نعت خوان بنے ہوئے ہیں. اب ربیع الاول آ جائے گا، رنگ پرنگے کپڑے پہن کر، سرخی پاؤڈر لگا کر جناب سٹیج پہ چڑھ جائیں گے، اور ہم ہی مسلمان یا ہم سنی ان کے اوپر ویلے پھینک رہے ہوتے ہیں. قوال ایک بات کری جائے گا، وہ لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے. وہ نصرت فتح علی نے پڑھی تھی جی، اذان سحر بھی نہ ہوئی بلال نے جب تک اذان نہ کہی. تو ہم نے کہا واہ 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 سبحان اللہ. کہتے جی کیونکہ بلال کی زبان میں لکنت تھی. جھوٹ بالکل کیا ہے جی؟ جھوٹ ہے. میں نے بڑی یہ تلاش کی روایت، بلکہ مجھے تو احادیث کی اور صحابہ کی تاریخ میں یہ بات ملی ہے کہ حضرت بلال دوسری عربیوں سے زیادہ فصیح اور بلیغ عربی بولا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں لکنت تھی زبان میں حضرت بلال کی، شین کو سین پڑھا کرتے تھے. یہ جھوٹ ہے. حضرت بلال فصیح اللسان تھے، یعنی آپ کی زبان پہ کوئی عربی کا حرف ایسا نہیں تھا جو آپ صحیح طرح ادا نہ کر سکتے. تمام الفاظ و حروف عربی کے آپ صحیح تجوید کے انداز میں ادا کیا کرتے تھے. یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موذن ہو اور کوئی وہ غلط لہجے میں اذان پڑھے، یا سین کو شین کو سین پڑھ دے، اشہد کو اسد پڑھ دے، تو لوگ کہتے جی یہ بلال کا عشق تھا اس لیے جی وہ سورج بھی نہیں نکلا جس دن بلال نے اذان نہیں پڑھی. یہ سارا جھوٹ و فراڈ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرح، صحابہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم سے زیادہ فصیح عربی بولتے تھے، حالانکہ تھے حبشی نسل. اور آج بھی آپ مدینہ چلے جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، جتنے وہاں پر ڈرائیور حبشی نسل ہے نا، آپ ان سے عربی بول کے دیکھیں، عربیوں سے زیادہ خوبصورت عربی وہ حبشی بولتے ہیں. آج بھی ان کا لہجہ، چونکہ بہت سارے یہ ایتھوپیا، سوڈان، یہ جتنے افریقی ممالک ہیں نا، سعودی عرب کے بالکل مد مقابل بحر احمر، ریڈ سی کے اس سائڈ پر، اس طرف سعودیہ، اس طرف یہ جو ہے مصر اور سوڈان، اور یہ نیچے ایتھوپیا یہ حبشہ کہلاتا تھا اس زمانے کا حبشہ تھا. یہ سارے لوگ آج بھی عربی بولتے ہیں اور سعودیہ سے زیادہ خوبصورت عربی بولتے ہیں، کیونکہ ان کی مادری زبان ہی عربی ہے. تو یار یہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ قوالوں سے دین مت لیں، نعت خوانوں سے دین مت لیں. کبھی کوئی نعت خوان اس طرح عقیدے کی بات جب کہہ رہے ہیں نا شعر کے اندر، تو اس نعت خوان سے پوچھیں مجھے ذرا اس شعر کی تشریح قرآن و حدیث میں دکھا دو. اور نعتیں بھی ان لوگوں کی پڑھیں کہ جو نعت واقعی قرآن مجید اور احادیث طیبہ کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں. چونکہ ہم نے دین ان سے لیا نا، اسی لیے ہم حضرت بلال پہ کتنا بڑا بہتان کہ حضرت بلال سین کو سین پڑھتے تھے، اور جس دن اذان نہیں پڑھی اس دن صبح نہیں ہوئی. یہ سب جھوٹ ہے. بلکہ ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ منورہ کا مسجد نبوی کے ساتھ ایک گھر تھا جس کی چھت
پورے مدینہ المنورہ میں سب سے اونچی تھی. اور باب بھی حدیث کا کیا باندھا ہے امام ترمذی نے کہ باب الاذان علی المنار، مینار کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھنے کا جواز حضرت بلال کی اس حدیث میں دیا ہے. اس زمانے میں لوگ اونچی جگہ پہ پڑھتے تھے نا اذانیں. مینار حضور کے دور میں نہیں بنے، یہ باقاعدہ شروع ہوئے بنو امیہ، حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ مینار بننے سٹارٹ ہوئے. اس سے پہلے مینار نہیں ہوتے تھے مساجد کے، یہ باقاعدہ تب ہوئے. تو پھر مینار کے اوپر لوگوں نے چھتوں کے بجائے پھر مینار کے اوپر اذان پڑھنی شروع کی. لیکن آغاز اذان کا ہوا تھا وہ مسجد کے ساتھ والا گھر تھا جس کی چھت سب سے اونچی تھی، حضرت بلال. اب وہ صحابیہ بیان کرتی ہیں جس کا وہ گھر تھا. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا بلال ابن رباح، بلال حبشی، وہ ہر روز صبح صادق یعنی فجر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوتا، پہلے چھت پہ آگے بیٹھ جاتے. اور اس لیے بیٹھتے کہ نبی علیہ السلام اکثر بلال کو فرمایا کرتے بلال اذان کہہ کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. یعنی بلال وہ ہیں جن کی اذان سے میرے حضور کو ٹھنڈک حاصل ہوتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے. یہ صبح صبح وہ صحابہ کہتے چھت پہ چڑھ جاتے اور اذان روزانہ اس مسجد نبوی کے ساتھ والا جو گھر ہے جو سب سے اونچا تھا مدینہ میں، اس چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہتے اور دور دور تک حضرت بلال کی آواز گونجا کرتی تھی. اگر زبان میں لکنت ہوتی تو کبھی بھی بلال کو حضور اذان کا نہ کہتے، کیونکہ اذان تو اس کو کہنی چاہیے جس کی آواز بلند ہو، آواز اعلیٰ ہو، بہترین ہو، خوبصورت ہو، اس کو کہنے کا حکم ہے. تو نبی علیہ السلام اپنے کسی موزن کو ایسا نہیں رکھیں گے کہ جس کی زبان میں لکنت ہو. تو بہت سارے اس پر دلائل ہیں، اس پر خیر علماء نے کتابیں لکھی. اب آگے چلیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی آنکھوں مبارک سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا. حضور فرماتے ہیں میں جب شب معراج میں اللہ نے مجھے جنت بھیجا، جنت داخل کیا، تو میں نے جنت میں دیکھا کہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، چلنے کا سٹائل جو بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ہے پاؤں کا، وہ آواز آ رہی ہے. تو میں نے کہا جبریل یہ مجھے میرے بلال کی آواز لگ رہی ہے. عرض کیا حضور آپ کا جو بلال ہے یہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے سبب ابھی دنیا میں ہے، اللہ نے ابھی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے قدموں کی آواز جنت پہنچا دی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ حضور سے وفاداری. حضور سے وفاداری. وفاداری بڑا مشکل کام ہے. انسان ہمیشہ بس اپنے آپ سے وفادار رہتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری رہنے میں ہی اللہ نے مقام رکھا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جب حضور واپس تشریف لائے معراج سے، پوچھا بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے جنت میں، کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی خاص نہیں، یعنی یہ بھی نہیں کہا جی میں ماشاءاللہ یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. جیسے ہماری طرح ہم کوئی اچھا عمل کر دیں گے لوگوں کو سنائیں گے، میں جی نی وری درود پاک نی وری پڑھی جائے نی وری کرتا ہوں، میں روزانہ 100 نفل پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں. ہم تو اچھا ہی گنوانا شروع کر دیں گے. لیکن بلال نے کہا یا رسول اللہ کوئی خاص نہیں، بس یہی ہے کہ جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہوں، 2 نفل تحیۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہوں شکرانے کے طور پر کہ اللہ تو نے مجھے وضو کی توفیق دی. تو فرمایا بلال بس اسی سبب اللہ نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیا. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم صحابی، عظیم خدمت انہوں نے کی. لیکن دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور سے کیسی وفاداری کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا سے حضور کا وصال ہو گیا، حضرت بلال حبشی نے اس دن کے بعد اذان نہیں پڑھی مسجد نبوی میں. مدینہ میں کچھ ایام رہے اور جب ایام آپ کے وہ گزر گئے تو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے امیر المومنین مجھے اجازت دیں، میں یہاں پہ اپنی حضور کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی کہ نبی علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے تھے، میں روزانہ اذان پڑھتا حضور سامنے ہوتے تھے، اب میں جانا چاہتا ہوں ملک شام، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشام، تم پر لازم ہے کہ تم شام جاؤ، کیونکہ اللہ نے 9 حصے برکت دنیا کی شام میں رکھی ہے.
جس شام پہ آج اسرائیل حملے کر رہا ہے اور وہاں بھی جنگ ایک شروع ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے اور اسلامی ممالک کے سربراہان کو اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ جس شام کی حضور نے تعریفیں کی کہ شام میں اللہ تعالیٰ برکت بھیجے گا، فرمایا میں شام جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے راضی نہیں تھے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جدائی میں اس قدر غمگین تھے، فرمایا مجھ سے حضور کی قبر نہیں دیکھی جاتی، میں حضور علیہ السلام کو قبر میں نہیں دیکھ سکتا، چلے گئے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک صحابیہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، وہ بھی ساتھ تھی۔ تو ایک رات شام میں کوئی عرصہ گزر چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 6-7 برس گزر گئے۔ سیدنا بلال کے خواہ میں حضور تشریف لائے، اور بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ اب تم ہماری قبر کی زیارت کو بھی نہیں آتے، اب تم آنا ہی چھوڑ گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال ابن رباح مدینہ کے لیے رخت سفر باندھا اور پہنچ آئے مسجد نبوی، اور جب مسجد نبوی پہنچے تو پورے مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا کہ وہ بلال جو حضور کی جدائی میں گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے حاضر ہوئے اور کہا چچا بلال آج ہمیں وہ اذان کیوں نہیں سناتے جو حضور کے دور میں سنایا کرتے تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جیسے حضرت بلال نے اذان پڑھنا شروع کی، حضرت بلال اذان پڑھے اور صحابہ کی آنکھوں سے سارے قطار آنسو رواں ہیں اور رونا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے بلال رضی اللہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر اذان شروع کی، اور جب حضور کے نام پر پہنچے پھر بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ، تیسری باری کے بعد چوتھی باری ایک صحابی نے وہ اذان مکمل کی۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب بلال نے اذان پڑھی تو ہمیں حضور کے دور کی یاد تازہ ہو گئی کہ جب بھی حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تو حضور کے روز مبارک حضور کا جہاں آج موجود ہے یہ حجرہ عائشہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ اس طرف رخ کر کے کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کا نام مبارک لیتے۔ تو میرے دوستو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کا عشق تھا، لیکن حضرت بلال جب وہ بات سنی اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی وہ رکت کی کیفیت دیکھی تو فرمایا اگر بلال 2 دن اور رہا تو کہیں یہ نہیں کہ صحابہ کرام کے دل ہی پھٹ جائیں حضور کی یاد میں، کیونکہ جو اذان بلال حضور کے سامنے پڑھتے تھے وہ کسی اور نے نہیں پڑھی۔ تو یہ وفاداری ہے دوستو۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور وفاداریاں تو ان لوگوں نے کی ہیں۔ ہم اور آپ نے اسلام کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے؟ ہم سے تو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو والدین کا ادب نہیں ہو پا رہا، ہم سے تو چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہو رہی، ہم سے حلال و حرام کا فرق نہیں ہو رہا، تو ہم نے عشق رسول کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ تو صرف زبانی جمع خرچ ہے جناب، میں عاشق رسول ہوں، اور عاشق رسول بعد میں، پہلے مومن تو بن جاؤ بھائی۔ قرآن نے جو معیار مقرر کیا ہے کہ آمن الناس، ان لوگوں کی طرح آمنو کما آمن الناس، جب تک تم نبی کے وفاداروں کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ فرماتا ہے تم بے عقل ہو، تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، تم بے وقوف لوگ ہو۔ تم عقل مند اور باشعور تب بنو گے جب ان کی طرح ایمان لاؤ گے جنہوں نے میرے نبی سے وفا کی ہے۔ یہ قرآن سورہ بقرہ میں یہ بتا رہی ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو کوشش کریں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو وفا کا حد ہی کر دی نا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آپ اور میں چلو یار زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ تو کریں، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں، کچھ اپنے عمل اور کردار و اخلاق کو تو بنائیں، ان کے تابع کریں، پھر ہم کہنے جوگے ہوں گے کہ یا اللہ ہم تو اس دور میں نہیں پیدا ہو سکے، نہ تو تیرے نبی کی صحبت پا سکے، نہ تو تیرے نبی کے یاروں کی صحبت پا سکے، یا اللہ ہم 1500 سال کے بعد کے مسلمان ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلائیں۔ قرآن نے معیار ایمان بھی جو ہے نا وہ مقرر کیا، وہ حضور کے یاروں کی زندگی کو۔ ہماری زندگیاں اگر ان کے تابع ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے تابع نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی صرف جانور کی سی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدترین ہیں، اور اگر مومن بن گئے تو
پھر اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے.